ڈاکٹرز کو ملوانا، پرسنل معالج کو ملوانا، اس میں کیا حرج ہے؟ اور پھر چلیے یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو میڈیکل رپورٹس ان کے پرسنل ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کرنا، اس میں کیا قباحت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد اللہ خان. دیکھیں، میں آپ کو اس کو تھوڑا سا آسان بنا دیتے ہیں جی، تاکہ آپ کو بھی اور آپ کے سننے والوں کو سب کو بات سمجھ آ جائے. جب ذاتی معالج ہو یا فیملی ہو، ان کو تب ہی انوالو کیا جاتا ہے جب کنڈیشن خدا نخواستہ کوئی زیادہ سیریس ہو جائے، تشویشناک کوئی بات ہو. یہ اتنی ہی سنجیدہ تھی بات کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا، اور آنکھ کو چیک کرنے کے لیے مشینری جو ہے وہ اسپتال نہیں جا سکتی. اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ کو مریض کو ہاسپٹل لانا پڑتا ہے. اتنی ہی بات تھی، اس سے زیادہ کوئی بات یہ نہیں تھی. تو میرے خیال میں اگر اس پہ پولیٹکس سر یہی بات اگر ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں ان کے ڈاکٹر سے شیئر کر دی جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ جی، یہی چیز جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، ایک ظاہرہ ان کی وہ پوری، اگر میں آپ کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں تو آپ ایک ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں. اس وقت پورا میڈیکل جتنا ڈائسپورا ہے پاکستان کا، ملک کے اندر باہر، وہ سب مجھے سن رہے ہیں. یہ اتنی ہی بات ہے. میں اگر بات کر رہا ہوں تو میں کسی اس میں کہہ رہا ہوں، کسی کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں کوئی لگی لپٹی مجھے سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں پھر آپ کو کہتا ہوں، ان کے جو فالوورز ہیں، ہم بھی ڈاکٹرز نہیں ہیں، ان کے جو اگر ڈاکٹر اپنی ٹیکنیکل ٹرم میں دوسرے ڈاکٹر کو سمجھا دیں کہ کیا مسئلہ ہے، میڈیکل رپورٹس دے دیں. میں ڈاکٹرز کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے سے ملنے کے بعد یا ان سے جاننے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں ہی از کوائٹ فٹ. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات 100% درست ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارا سوال ہے یا ان کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹ دینے میں پھر کیا حرج ہے اگر بات ہی اتنی سی ہے؟ میرے خیال میں یہ بحث ختم ہو گئی، اس پہ زیادہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں. اندازہ لگائیں کل تک الٹیمیٹم جی، اندازہ لگائیں. میں آپ کو بتاؤں نا، یہ آپ ان کے ساتھ سولو شو کر لیں. نہیں، آپ سے میں جانتا ہوں، ان کو تو اپنے آپ سے سوال ہے نا سر. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اس میں کوئی بات ہے ہی نہیں. اب میں رسپونڈ کر دوں؟ اب اس میں کوئی زیادہ بات نہیں ہے. اگر ہوتی تو ایک بات طے ہے، حکومت اس بات پر یقین رکھتی ہے، قیدی جو بھی ہو، چاہے وہ XYZ ہو، ABC ہو، وہ 804 ہو، 506 ہو، جو بھی ہو، قیدی ہوتے ہیں اور ان کی آزادی سلب کی جاتی ہے جب وہ قید میں ہوتے ہیں. ان کی زندگی نہیں چھینی جاتی. دس از واٹ وی بلیو اینڈ دس از واٹ وی کین انڈرسٹینڈ. ہم ایسا نہیں کریں گے کہ یا ان کی بیماری پہ، ان کی صحت پہ ہم سیاست کریں اور نہ ہم ان کو سیاست کرنے دیں. جی، لیکن میں اس ایشو پہ اس لیے بات کر رہا ہوں، اختیار صاحب کے ایک خط لکھا گیا وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں اس پر آپ کو جواب دوں گا. یہ جواب آپ کے خیال میں کب تک آ جائے گا؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جواب نہ آیا تو پھر ہم اپنے احتجاج کی طرف جائیں گے، سڑکیں بند کریں گے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آپ KP کو بند کر دیں. آپ کے خیال میں اگر یہ ہوگا تو یہ تو ایک پرابلمٹک چیز تو ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، KP کے بند کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے بھی نہیں. اچھا، پنجاب یہ بند نہیں کر سکتے، سندھ میں ان کے کوئی بس نہیں چلتی، بلوچستان میں یہ ارریلیونٹ ہے، کشمیر میں ان کا کچھ ہے نہیں، گلگت بلتستان میں یہ رہے نہیں. گولیوں کو بندوبست کریں، ہم اسلام آباد آ جائیں، ان سے کہ گولیوں کو بندوبست کر لیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے گولیوں کا بندوبست کر لیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اپنی باری پہ بات کریں. آپ نے میری باری کو انٹرپٹ کیا. اچھا چلے، میری باری آپ لے لیں. چلے آپ میری باری چلے، میں اپنی باری ان کو دیتا ہوں. چلیں اختیار صاحب آپ نہیں، آپ مکمل کریں نا بات. آپ تو رس گئے ہیں، روٹ مت کریں. کھلے دل کے ساتھ میں اپنا ٹائم ان کو دے رہا ہوں. نہیں، آپ کہیے. ان کو دے. ان سے بھی میں سوال کرتا ہوں. میں ابھی مریم بی بی نے آج دو تین چیزیں، مریم نواز صاحبہ نے، ان کو جب ہم حقائق بتائیں گے یہ سنیں گی نہیں. اختیار صاحب آج جب مجھے دیکھ لیتے ان کا BP ڈاؤن ہو جاتا ہے. ڈاؤن یا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے ان کا، ڈر جاتے ہیں. اچھا، تو اب سر کیا سینیریو ہوگا پھر اگر یہ KP بند کرنے کا یہ خود کو خود بلا کہہ رہی ہے، میں تو نہیں کہا. ڈاؤن ہو جاتا ہے نا جی ان کا BP، کیونکہ ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے. دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں. بات ایسی ہے کہ KP میں آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس DC ہے، DPO ہے، انتظامیہ کے ذریعے آپ سڑک بند کرنا چاہتے ہو کر دو. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، آج آپ سڑک بند کریں، سڑک کھلوانا ہمارا کام ہے. آپ پٹری بند کریں KP میں، وہ ہمارا کام ہے. آپ موٹر وے بند کریں، ہم عوام کو کہیں گے کہ جاؤ راستہ کھولو. آپ عوام کے سامنے نہیں ٹک سکتے. آپ کتنے ہیں پاپولر وہاں پر، ٹی وی پہ نہ مانیں، لیکن دل میں آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی پاپولیرٹی کتنی رہ گئی ہے. پشاور یونیورسٹی میں جو کل آپ کی تبدیلی کا اس طرح انہوں نے پردے چاک کیے نا، ایک بڑی بہادر لڑکی ہے، بچی ہے،
اس طالبہ نے ایک سوال کر کے تبدیلی کے سارے رنگ کھرچا کے رکھ دیے. 16 نمبر ریگمال سے دوئے, زبردست. اب میں کہتا ہوں کہ یہ پختونخوا کا اصل چہرہ ہے کہ لوگوں میں شعور یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں. اور ان کا وزیر اعلیٰ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے آپ کو یہ شعور دیا ہے کہ آپ ہم سے سوال کر رہی ہیں. اسد اللہ خان ان کو تو ایسا ویسے سوال میں اسی پہ ہو سکتا ہے. میں آ رہا ہوں. دیکھیں ازما بخاری صاحب مجھے بولنے نہیں دیں گے, مجھے پتا ہے آپ بھی نہیں بولیں. میں نے تو بہت دیر کے بعد آپ سے سوال تو مجھے بہت دیر سے خاموش تھا. آپ دونوں ہی کنورسیشن. نہیں میں آپ سے کنورسیشن, میں تو آپ کے دباؤ میں ہوں. وزیر اعلیٰ کو بتائیے کہ آج سے 25 سال پہلے جب ایک عامر بیٹھا ہوا تھا وردی میں اس کنونشن سینٹر میں, اس کا نام پرویز مشرف تھا, اور اس وقت بڑے بڑے سیاسی لیڈر اس کے ساتھ جا کے مل گئے تھے, تمہارے لیڈر سمیت, عمران خان سمیت. وہاں پر نوشہرہ کا ایک بچہ مفتی عدنان کاکا خیل اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے وہ سوال کیے تھے کہ وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے اور روشن باب ہیں. یہ سوال کرنے کا جو ہے نا یہ شعور, یہ عمران خان یا سہیل آفریدی نے نہیں دیا, یہ اس قوم کو جمہوریت نے دیا ہے, یہ آئین پاکستان نے دیا, پولیٹیکل پارٹیز نے دیا ہے. یہ لوگ تو یہ تو کریڈٹ لیتے ہیں, کریڈٹ لیتے ہیں, کریڈٹ لیتے ہیں. مریم نواز کے سامنے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں نا, یہ کریڈٹ لیتے ہیں. یہ ایسی مخلوق ہے, پہلے سے بتا دوں, یہ ایسی مخلوق ہے, نشتر حال تھا اور وہ یہ پھر بولنے شروع ہو گئی. یہ پھر یہ بیچ میں نا جن کو بڑی عادت 20 منٹ یہ ان کی پارٹی کا پرابلم ہے. سولو کیا کرے, یہ بڑے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ سولو کریں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سولو کریں. میں نے تو آج 2 گیسٹوں کو بلایا, 3 کو بھی نہیں بلایا. ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے, ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے. آپ ان سے کوئی بھی بات کر لیں, اس سے زیادہ میں کیا دلائل. اچھا میرے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ آپ کو نان اسٹاپ 3 منٹ ملے ہیں اور آپ نے آپ اپنے پروڈیوسر کو یہ بھی بتائیں کہ جتنا ٹائم ان کو دیا ہے وہ بھی ذرا بتا دیں. میں سر آپ اجازت دیں, مجھے میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. پروگرام کا فارمیٹ مجھے معلوم ہے, میں تو آپ کے فارمیٹ کو ہی چیلنج کر. میرا سوال یہ تھا کہ 8 تاریخ کے لیے آپ تو ظاہر لاہور ڈویژن میں تو بسنت ہو رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اس کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے, لوگ بڑا اسلام آباد سے بھی قافلے جا رہے ہیں بسنت منانے کے لیے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن 8 تاریخ کو سڑکیں بند ہونے کے بھی خدشات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ پلان رکھتے ہیں. گورنمنٹ کا اس کے رد عمل میں کیا پلان ہوگا, کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. nothing will happen. کچھ نہیں ہوگا. ان کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ ان کی طرف سے. ہماری طرف سے تو کھلی سڑکیں بند ہی نہیں کر رہی, کھلی چھوٹ ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, گلگت, کشمیر کچھ نہیں ہو رہا ہے. کے پی میں یہ لوگ کریں گے نا, یہ کر لیں. یہ سڑک بند کریں گے, بند کر لیں. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ 8 تاریخ سے پہلے عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی؟ کتنی دیر کے لیے بند کریں گے؟ یہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں. اگر گھنٹوں سے بات رات گزر گئی اور دنوں پہ آ گئی تو پھر پبلک جائے گی اور راستے کھولے گی. یہ میں پہلے اعلان کر چکا ہوں اور میں نے لوگوں کا ذہن ہم نے بنایا ہوا ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس پولیس نہیں ہے, انتظامیہ نہیں ہے, ڈی سی نہیں ہے, وہ ان کے ماتحت ہے. عوام پھر کیسے اپنے راستے کھولتی ہے وہ پھر ان کو لگ پتہ جائے گا. تو یہ ان کی ایک ایکٹیویٹی ہے, ان کو کر لینے دیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں, یہ پالیسی ان کی پارٹی تو آپ کو پتہ ہے ڈویژن ہے اور کھلی ڈویژن ہے. یہ ان کی جماعت میں تو مطلب ہمیں ڈیموکریسی کی باتیں بتاتے ہیں. میں اس پہ کمنٹ کروں گا, یہ پھر ناراض ہو جائیں گی, چلے نہیں کرتا. لیکن علیمہ خان کے گروپ کچھ اور کہتا ہے, بشرا بی بی اور عمران خان کا گروپ کچھ اور کہتا ہے, اسد کیسر کچھ اور کہتا ہے, سہیل آفریدی کچھ اور کہتا ہے, جنید اکبر کچھ اور کہتا ہے, جو سلمان اکرم راجہ ہے وہ کچھ اور کہتا ہے, جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ تو آپ کی تو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. آپ لوگوں کو کس طرح اکٹھا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. ہم اس بات پہ ہم کلیئر ہیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں اس کو لیٹس میک اٹ دس وے, ویری سمپل. کیا 8 تاریخ کو یہ عمران خان کو رہا کرا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ علی امین اس سے تکڑا وزیر اعلیٰ تھا, اس نے کہا تھا کہ میں 8 ستمبر 2024 کو لشکر کشی کروں گا اور لشکر کے ذریعے اپنے قیدی کو چھڑا کے لے جاؤں گا. چھڑا کے لے گئے. ایسا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چوک آئیں گے اور ہم وزیر اعظم عمران خان کو ان کی سیٹ پہ بٹھا دیں گے. ہوا ایسا کچھ؟ بالکل صحیح ہے. ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ کہیں بسنت میں, کہیں 800 چور کے ناروں میں, غلط بات کر رہے ہیں نا, غلط بات کر رہے ہیں. انہوں نے بھی غلط بات کی نا, صحیح بات غلط کر رہے ہیں نا. انہوں نے خود شروع کی, اتنا لمبا بھاشن دیتے ہیں جی, اینڈ میں وہی کر لیتے ہیں جو ان کی خاصیت ہے, اور پھر یہ آگے سے بھجواتے ہیں کہ جی میں نے تو آپ کے لیے بات بول دی, پھر بھی آپ نے پرویز خٹک کو وزیر بنایا, مجھے نہیں بنایا.